وعلیکم السلام سر، میں نے اس طرح کہا کہ اس حکومت کی تضادات، اور وہ تو اپنی پوری ایک کہانی ہے، اس پر ہم آگے جا کے پروگرام میں دیگر مہمانوں سے ہم بات کریں گے. جو انہوں نے ایک دو باتیں آپ کے حوالے سے کہ مجھے وہ اگر میں آپ سے پوچھ لوں، اب سب سے پہلے تو بتاتے ہیں بھائی آئی ایم ایف سے آپ نے طے کچھ کیا تھا، کیا کچھ، جو کہ خیر آئی ایم ایف نے خود اپنے اعلامیہ میں بھی لکھا، جس کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ وہاں پر طے کر کے آئے تھے کہ ہم لیوی بڑھائیں گے، سارا کچھ بڑھائیں گے. یہاں پر آپ نے پولیٹیکل اس کی وجہ سے آپ نے اس کو فریز کر دیا، بلکہ قیمتیں کم کر دی، پھر فریز کر دی. یہ ساری ایک سرنگ آپ بچھا گئے جو کہ پھٹنی تھی ایک دن، اور اب یہ ہو گیا، یہ ساری سرنگ پھٹ گئی ہے. اچھا، میرا بڑا سادہ سا سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ جب ہم نے اناؤنس کیا اس وقت تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی، یا کیا یقین سے یہ کسی کو معلوم تھا کہ پیش ہوگی، یا ٹی وی کے اوپر کوئی بہت زیادہ چرچا بھی ہو رہا تھا؟ بھیا جس وقت وہ فیصلہ عمران خان کر رہے تھے تو عمران خان تو یہی سمجھ رہے تھے کہ جون 30 تک بھی وہ وزیر اعظم ہوں گے، بلکہ جون 2023 تک بھی وزیر اعظم ہوں گے. تو وہ سرنگیں اپنے لیے بچھا رہے تھے کیا؟ اور آپ یہ آخری فیصلے کو چھوڑ دیں، میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی آج سے کچھ ماہ پہلے وسیم، جس کے اندر میں نے ان کو بتایا تھا پاکستان کے عوام کو کہ اس سے پہلے 6 ماہ جو گزرے تھے اس میں عمران خان نے اور حکومت نے تحریک انصاف کی کس ریٹ سے پیٹرولیم لیوی اور سیلز ٹیکس جو ہوتا ہے پیٹرول میں اس کے اندر کمی کی تھی. اور ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ سیلز ٹیکس 0 کر دیا گیا تھا اور لیوی بھی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی. تو فیصلہ اچھا ہے یا برا ہے اس کا بھی میں جواب دے سکتا ہوں، لیکن یہ کہ ہمیں پتا تھا کہ ہماری حکومت نہیں ہوگی اس لیے ہم کر رہے ہیں، یہ سوائے ایک مذاق کے اور کچھ اس میں وہ حوالے کے طور پہ یہ کہتے ہیں جناب خان صاحب نے خود اپنے انٹرویوز وغیرہ میں، پوڈ کاسٹ وغیرہ میں بھی کہا کہ جناب مجھے جولائی سے اندازہ ہو گیا تھا سازش شروع ہو گئی ہے، وہ تو انہوں نے کچھ پریمپٹ کیا اور پھر یہ سب کچھ کر دیا. ارے مطلب ہم کہانی کو ربڑ کی طرح کھینچنے والی بات سازش ہونا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کو 1 ہفتے پہلے حکومت تک جانے سے پہلے تک جو ہے، اور بہت سارے لوگ یہ عمران خان کیا مجھے آپ شامل کر لیں، اس وقت تک یہ تھا کہ شاید حکومت رہ جائے گی. لیکن سنجیدہ بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کی منطق بڑی سادہ سی تھی. یہ کموڈٹی کا سپر سائیکل ہے، یعنی یہ غیر معمولی اضافہ ہے اجناس کی قیمتوں کے اندر عالمی منڈی کے اندر. اس سے عالمی جو ایکسپرٹس تھے وہ کہہ رہے تھے 4-6 ماہ یہ اور چلے گا. عمران خان نے کہا یار اگر 4-6 ماہ اور چلے گا تو غیر معمولی اضافہ ہے، تو اور اخراجات کو کم کیا جائے، وہاں سے پیسہ بچا کر اور پھر ہم اس کی پیٹرول کی قیمت کو بڑھنے سے روک دیتے ہیں اور بجلی کی قیمت کو بڑھنے سے روک دیتے ہیں. وہ شوکت ترین صاحب بڑی تفصیل سے 460 ارب روپے کے اس کا وہ بتاتے رہتے ہیں ہم کس مت سے کتنا لینا تھا اس میں، وہ پی ایس ڈی پی سے 100 ارب کے آس پاس اور ڈیویڈنڈ، یہ تھا منطق اس کا. اچھا لیکن اصل میں اگر میں آپ سے بالکل سمپل سوال پوچھوں، اگر آپ آج ہوتے حکومت میں اور آپ کو بھی آئی ایم ایف کا پروگرام ظاہر ہے کنٹینیو رکھنا ہوتا اور آپ سے بھی آئی ایم ایف ظاہر ہے مطالبہ تو یہی کرتا، تو آپ کیا کرتے؟ یہ نہ کرتے جو انہوں نے کیا ہے تو کیا کرتے؟ دیکھیں ہم تو آپ کو صرف یہی کہیں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تو معاہدہ ہمارا جون 2019 میں ہو گیا تھا نا، صحیح ہے، بلکہ مئی میں ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد وہ فارملائز جون 2019 میں ہوا، اور اب ہم 2022 میں. تو ہم آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے معیشت چلاتے رہے، 6% معیشت کی ترقی کی رفتار بھی پہنچی، ایکسپورٹس بھی بڑھی، ترسیلات بھی بڑھی، اور یہ کام بھی ساتھ ساتھ کرتے گئے. تو یہ اچانک کیا ہوا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 سال تو گزار لیے تھے لیکن اگلے 2 مہینے میں سب کچھ پھٹنے والا تھا. مطلب جو بات کرتے ہیں اس کی کوئی منطق دیکھیں ہو کیا رہا ہے. بتامی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ 2 بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ادھر زیادہ مشکلات نظر آ رہی ہیں. پہلا یہ کہ جب غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی اور آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے گرنے شروع ہوئے، میں نے آج ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ہمارے 3 سال کے اندر، عرصے کے اندر 3.5 سال میں تقریباً 65% اضافہ ہوا تھا زر مبادلہ کے ذخائر کا. 3.5 سال میں وہ سب کا سب اضافہ جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے صرف پچھلے 3 ماہ کے اندر. تو ایک تو اس کی وجہ سے روپے کی قدر جو 24 روپے گری ہے، تو پیٹرول کی قیمت امپورٹڈ پر تیل ہوتا ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی اتنی، تو ایک تو وہ آپ کو ہٹ آئی ہے. دوسرا ہمارا جو ایک بہت بڑا اس کا حصہ تھا اسٹریٹجی کا وہ یہ تھا، اس لیے روس گئے تھے کہ رشیا سے ڈسکاؤنٹڈ تیل لیں گے جس طریقے سے انڈیا لے رہا ہے، جس طریقے سے شری لنکا لے رہا ہے، جس طریقے سے بیشتر یورپی ممالک لے رہے ہیں، اس سے ہمیں ایک کوشن ملے گا. 30% کی جو ڈسکاؤنٹ کی بات آ رہی ہے، 30% 210 روپے کی پرائس پہ بنتا ہے 63 روپے فی لیٹر. یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو بنیادی فرق ہیں. انہوں نے غیر یقینی کی وجہ سے روپے کمزور ہوا. وہ کہتے ہیں بار بار، انہوں نے بیکی ارنی سنگھ کو بھی کہا سی این این پہ، اور ویسے بھی آج بھی انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا بتائیں تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو یعنی معاہدہ اس وقت ہوگا جب فریقین کا اتفاق ہوگا.
وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب عمران خان صاحب روس سے آئے واپس اس کے اگلے دن کے سارے اخبارات دیکھ لیں، ویٹ کی بات ہو رہی تھی، آئل کی بات کہیں نہیں تھی، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے کہ انہوں نے خط لکھا کہ ہم چاہتے ہیں، وہاں سے تو نہ صرف کہ کوئی جواب نہیں آیا روس سے اس کا جس کی بنیاد پہ اسٹیبلش کیا جا سکے کہ روس تیار ہے سستا آئل دینے پہ، بلکہ وہ قدم آگے جا کے کہتے ہیں کہ ہماری حکومت میں آنے کے بعد ہم نے بھی فورن آفس کیا، سفیر وغیرہ جس کو بھی بھیجا وہاں یا بات کی، اور وہاں سے ابھی تک کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ تو کیا ثبوت ہے کہ رشیا سے کوئی ڈیل فائنل ہو گئی تھی؟ وہ الف لیلا کی کہانی میں نے بھی سنی تھی، اس کی پریس کانفرنس میں بھی سن رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میٹنگ جو ہوئی تھی نا، سب سے پہلے ہوئی صدر پوتن اور وزیر اعظم عمران خان کی میٹنگ، 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، وہ 1-on-1 میٹنگ جی۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ بات ہوئی ہے، ویٹ کی بات ہوئی ہے، گندم کی بات ہوئی ہے، تیل کی اور گیس کی بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد کو 2 گھنٹے کے بعد میٹنگ رکھی گئی، ڈپٹی پرائم منسٹر آئے رشیا کے، میں بھی کمرے میں موجود تھا، ہمارے سامنے بات چیت ہوئی، تیل کی بھی بات ہوئی، گیس کی بھی بات ہوئی اور گندم کی بھی بات ہوئی۔ اس کے بعد وہ فالو اپ ڈسکشن ہوتی رہی، پھر انہوں نے کہا کہ اس کو ان رائٹنگ فارمل ریکویسٹ آپ بھیجیں، وہ خط ہے حماد اظہر کا جس کو لکھا جاتا ہے۔ تو پہلی بات اس کا جواب کیوں نہیں آیا پھر وہاں سے ابھی تک؟ سر وہ اس کے تو 3 دن کے بعد حکومت چلی گئی تھی، اس کے بعد ایک حکومت جو امریکہ کی ناراضگی سے خوفزدہ ہے، اس کے ساتھ اگر ان کی رشیا سے ڈیل نہیں ہو رہی، آج انہوں نے کہا کیا ہے؟ لیکن اگر رشیا انہوں نے تو اب یہ بھی کہا کہ ہاں کہ اگر رشیا ہاں بھی کہتے تو ہم سینکشنز والی بات ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں نا، لیکن ابھی تو وہاں سے بھی ہاں تو نہیں ہوئی رشیا سے۔ بات تو سن لو نا بھائی میرے، وہ کہانی جو سنا رہے ہیں وہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر مجھے کوئی گارنٹی دے کے سینکشن نہیں لگیں گے تو پھر میں فالو اپ کروں گا۔ کوئی فالو اپ کرے گا؟ بھائی جان آپ کو چاہیے، ان کے پاس چیز ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے، ہم اس چیز کے طلبگار ہیں، ہم ان کے پیچھے بھاگیں گے یا وہ ہمارے پیچھے بھاگیں گے؟ کمال کرتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، 1 سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں حماد اظہر اور اسد عمر اور عمران خان کو بھول جائیں، یہ انڈیا کو کہاں سے تیل مل رہا ہے بھائی؟ یہ سری لنکا کو کہاں سے تیل مل رہا ہے؟ یہ یورپین ممالک کو کہاں سے تیل مل رہا ہے؟ ان کو کیوں مل رہا ہے؟ ان کے اوپر سینکشنز کیوں نہیں لگ رہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت لرزہ خیز ہے کہ امریکہ بہادر ناراض نہ ہو جائے، یہ اس کی وجہ سے ان کو پرسو نہیں کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو یہ سستا تیل نہیں مل رہا ہے، اس لیے ہر 4 دن کے بعد 30-30 روپے لیٹر پاکستان کی عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن۔ ابھی اس کو آگے